عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہمارے جماعت دہم اس کے برج کورس کے نصاب پہ مبنی پہلے دن کے عنوانات کو سمجھا تھا، جس میں ہم نے سیٹ اس عنوان کو سمجھا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہمارے دوسرے دن کے عنوان کو سمجھنے والے ہیں، جو ہے ضمنی سیٹ۔ ضمنی سیٹ کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر دو سیٹ اے اور بی اس طرح ہوں کہ سیٹ بی کا ہر رکن سیٹ اے میں موجود ہو تو سیٹ بی کو سیٹ اے کا ضمنی سیٹ کہتے ہیں، اور اسے علامتی طور پر بی یہ ضمنی سیٹ ہے اے سے ظاہر کرتے ہیں، اور اسے بی ضمنی سیٹ اے یا سیٹ بی سیٹ اے کا ضمنی سیٹ ہے، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ آئیے اسے مثال کے طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمیں ایک سیٹ دیا گیا ہے اے، جس میں ارکان ہے 1 2 3 4 5 سے لے کر تو 13 تک، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیٹ ہے یہ طبعی اعداد کا سیٹ ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 14 سے چھوٹے طبعی اعداد کا سیٹ ہے۔ اور ایک دوسرا سیٹ ہے بی، جس کے ارکان ہے 2 4 6 8 10 اور 12، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 13 سے چھوٹے جفت تعداد کا سیٹ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو جفت تعداد ہوتے ہیں وہ یہ ہے 2 4 6 8، یعنی جو 2 سے پوری طرح سے تقسیم ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں غور کریں تو جو رکن 2 سیٹ اے میں موجود ہے وہی 2 سیٹ بی میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے 4 یہ سیٹ اے میں موجود ہے، اور یہ جو 4 ہے یہ بی میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے 6 8 10 اور 12 جو سیٹ اے میں ہے وہی 6 8 10 اور 12 جو ہے وہ سیٹ بی میں موجود ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے کہ بی یہ جو ہے سیٹ اے کا ضمنی سیٹ ہے۔ آئیے اسے شکلی طور پر سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک سیٹ اے دیا گیا ہے، جس کے ارکان جو ہے وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13 ہے، اور اسی کے اندر جو ایک سیٹ بی ہے اس کے ارکان 2 4 6 8 10 اور 12 ہے، یعنی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیٹ اے ہے اس سیٹ اے میں یہ جو سیٹ بی ہے یہ موجود ہے، اس لیے ہم اسے کہیں گے کہ اے جو ہے وہ بی کا ضمنی سیٹ ہے، اور اسے ہم اس طرح سے علامتی طور پر ظاہر کریں گے۔ ضمنی سیٹ سمجھ لینے کے بعد میں اس کی کچھ خصوصیات ہے، جس میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہر سیٹ خود اپنا ضمنی سیٹ ہوتا ہے، یعنی اگر ایک سیٹ اے ہے تو وہ خود اے کا بھی ضمنی سیٹ ہوگا۔ اب اے خود اے کا ضمنی سیٹ ہوگا، اسے ہم مثال کے طور پر سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک سیٹ دیا گیا ہے اے، جس کے ارکان 2 4 6 8 10 12 14 16 18 اور 20 ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 21 سے چھوٹے جفت تعداد کا سیٹ ہے، اور اسے ہم نے شکلی طور پر اس طرح سے ظاہر کر دیا کہ ایک سیٹ ہے اے جس میں اتنے ارکان موجود ہے، اور اسی طرح سے ہم نے ایک اور سیٹ لیا دوسرا اے، جس میں ارکان وہی ہے جو اوپر ہے، یعنی کیونکہ دونوں مساوی ہے، اسے ہم شکلی طور پر ظاہر کریں گے تو اس طرح ظاہر ہوگا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیٹ ہے اے وہ خود کا بھی ایک کیا ہے، ایک ضمنی سیٹ۔ اسی کے ساتھ اس کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خالی سیٹ ہر سیٹ کا ضمنی سیٹ ہوتا ہے۔ آئیے اسے بھی ہم شکلی طور پر سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک سیٹ اے ہے، اس میں ہم نے پھر سے وہی ارکان لیے جو اس سے پہلے لیے تھے جفت تعداد کے سیٹ، اور ہم نے ایک خالی سیٹ لیا فائی، خالی سیٹ کو ہم فائی سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو سمبول نظر آ رہا ہے اسے ہم فائی کہتے ہیں، اور ہم نے اس میں ایک سیٹ بنایا جس میں کوئی بھی رکن نہیں ہے، مطلب یہ خالی ہے، اور اسے شکلی طور پر ہم یہاں پر ایک ایسا سیٹ بنائے، یہ فائی ایک سیٹ ہے۔ تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو خالی سیٹ ہے یہ ہم یہاں بھی بنا سکتے ہیں، یہاں بھی، کہیں پر بھی، تو یہ جو سیٹ ہے اس کے اندر موجود ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ خالی سیٹ جو ہوتا ہے وہ ہر سیٹ کا ایک ضمنی سیٹ ہوتا ہے۔ اسی ہم علامتی طور پہ اس طرح ظاہر کریں گے فائی یہ سیٹ اے کا ضمنی سیٹ ہے۔ اسی کے ساتھ تیسری خاصیت یہ ہے کہ اگر
सेट ए बराबर है सेट बी के, तो सेट ए सेट बी का ज़िमनी सेट होगा और सेट बी सेट ए का ज़िमनी सेट होगा। यानी फर्ज कीजिए वही मिसाल लेते हैं सेट ए की, कि इसमें 1 से लेकर तो 19 तक के अरकान है जो कि ताक़ादाद है। हमें पता है कि जो सेट है ये ताक़ादाद का सेट है। ताक़ादाद उसे कहते हैं जो 2 से तकसीम पजीर नहीं है, और इसे हमने शक्ली तौर पर इस तरह से ज़ाहिर किया। और एक सेट ले लिया बी, और इस सेट बी में भी वही अरकान लिए हमने, सिर्फ इनके जो नाम है वो बदल दिए गए। सेट ए को शक्ली तौर पे इस तरह ज़ाहिर किया और सेट बी को शक्ली तौर पे इस तरह ज़ाहिर किया। अब अगर हम देखेंगे तो ये दोनों भी जो सेट है, हम कह सकते हैं कि ए के तमाम अरकान जो है वो बी में मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का ज़िमनी सेट है। और इसी तरह से बी के तमाम अरकान जो है वो ए में मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे बी ज़िमनी सेट है ए का। और इसे अगर हम गौर करें तो दोनों भी जो सेट है वो एक दूसरे के मसावी है, इसलिए हम कहेंगे कि अगर सेट ए और सेट बी मसावी हो तो वो दोनों भी सेट एक दूसरे के ज़िमनी सेट होते हैं। और एक चौथी खासियत है कि अगर ए ज़िमनी सेट हो बी का और बी ज़िमनी सेट हो ए का, तो ए या मसावी होता है बी की। यानी ये जो है ये तीसरी खासियत का अक्स है कि अगर दो सेट ए और बी ऐसे दे दी जाए जो एक दूसरे के ज़िमनी सेट है, वो भी हमेशा कैसे रहेंगे, मसावी रहे। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने ज़िमनी सेट और उसकी 4 खुसियात को समझा, जिसमें पहली खुसियत है कि हर सेट खुद अपना ज़िमनी सेट होता है। दूसरी है कि खाली सेट हर सेट का ज़िमनी सेट होता है। तीसरी खासियत यह है कि अगर दो सेट ए और बी मसावी हो तो वो एक दूसरे के ज़िमनी सेट होते हैं। और चौथा यह है कि अगर दो सेट एक दूसरे के ज़िमनी सेट है तो वो दोनों सेट मसावी होते हैं। अगले वीडियो में हम एक नए उन्वान को समझेंगे।